فیاض سب انسپیکٹر ہیں وہ بھی اور ان کا بیٹا اس وقت حوالات میں ہے کہ جیلم کے اندر سی سی ڈی نے خود کا ایک سب انسپیکٹر پکڑا ہے اور وہ وردی پہن کر سی سی ڈی کی کوئی غلط کام کر رہا تھا. ایک شخص اچھا کام کر رہا ہے جس کا نام سہیل ظفر چٹھا ہے. بے شک. تو میں کیوں نہ اپنی زبان سے میں طاقت رکھتا ہوں کہ میں کیمرے کے سامنے ان کی تعریف کروں اور میں نہیں باز آؤں گا. جس نے جو الزام لگانا ہے جو الٹی سیدھی بات کرنی ہے وہ 1000 دفعہ. اس کا نا بیسیکلی بیٹا جون سا ہے نا وہ ایک آن لائن بزنس کرتا تھا 2 نوجوانوں کے ساتھ آزاد کشمیر کے تھے. انہوں نے مل کے پیسے برابر کے ڈال کے نا کچھ عرصہ اس کاروبار کو چلایا. سب انسپیکٹر ہیں فیاض, ان کا جو بیٹا ہے نا ذہن بنا کہ یار یہ ان کو بیچ میں سے حصہ دینا پڑتا ہے, سارے پیسے ہم کیوں نہ کھا لیں. وہ والد نے کہا سی سی ڈی کے نام سے تو بڑے بڑے برج کانپتے ہیں تو ان کو بھی میں ڈرا لوں گا. وہ سے کہتا ہے کہ میرے ابو جون سے ہے نا وہ سی سی ڈی میں ہیں, وہ تمہیں تمہاری لاش نہیں ملنے دیں گے. چٹھا صاحب ایسی افہام و تفہیم کرتے ہیں, ایسی جسٹس کرتے ہیں کہ کمال ہو جاتا ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سوچتا پاکستان اور میں ہوں مرتضی بھٹی. میرے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ نگار سید فرقان علی شاہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. شاہ جی, آپ بہت سارے سی سی ڈی کے حق میں پروگرام کرتے ہیں اور یہ پروگرام آپ کے ساتھ میرا کرنے کا بیسک مقصد بھی یہی ہے کہ آج سننے میں یہ ہے کہ جیلم کے اندر سی سی ڈی نے خود کا ایک سب انسپیکٹر پکڑا ہے اور وہ وردی پہن کر سی سی ڈی کی کوئی غلط کام کر رہا تھا. کیا تفصیل ہے اس کی؟ یہ نا اکثر لوگ نا مجھے کمنٹس بھی کرتے ہیں, کالز بھی کرتے ہیں کہ جی آپ سی سی ڈی کی حمایت کرتے ہیں, آپ ایک فیصلہ کریں. آج میں ڈاکوؤں کی حمایت کرنی شروع کر دوں نہیں کہ وہ ملک میں بڑا زر مبادلہ لے کے آ رہے ہیں, بڑا اچھا کاروبار کر رہے ہیں. میں شوٹروں کی حمایت کرنی شروع کر دوں, میں منشیات فروشوں کی حمایت کرنی شروع نہیں, کر ایسا دوں, تو نہیں ہو سکتا. قبضہ مافیا کی حمایت کروں. تو سی سی ڈی کن کے خلاف کام کریں؟ ان سب کے. ان سب کے خلاف تو جن کے خلاف ہے مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو, نہیں تو زبان سے روکو, نہیں تو دل میں برا کہو. ایک شخص اچھا کام کر رہا ہے جس کا نام سہیل ظفر چٹھا ہے. بے شک. تو میں کیوں نہ اپنی زبان سے میں طاقت رکھتا ہوں کہ میں کیمرے کے سامنے ان کی تعریف کروں اور میں نہیں باز آؤں گا. جس نے جو الزام لگانا ہے جو الٹی سیدھی بات کرنی ہے وہ 1000 دفعہ کرے. مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی, یہ جو پکڑا گیا سب انسپیکٹر, اس کا اصل قصور کیا تھا؟ کون سی اس سے غلطی ہوئی تھی جس وجہ سے پکڑا گیا؟ اس کا نا بیسیکلی بیٹا جون سا ہے نا وہ ایک آن لائن بزنس کرتا تھا 2 نوجوانوں کے ساتھ آزاد کشمیر کے تھے. ایک باہر کے ممالک میں تھا اور ایک اس کا کزن ادھر تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے مل کے پیسے برابر کے ڈال کے نا کچھ عرصہ اس کاروبار کو چلایا. جب کاروبار چل گیا نا تو وہ جو تھانے دار صاحب کا بیٹا نا فیاض سب انسپیکٹر ہیں فیاض, ان کا جو بیٹا ہے نا ذہن بنا کہ یار یہ ان کو بیچ میں سے حصہ دینا پڑتا ہے, سارے پیسے ہم کیوں نہ کھا لیں. نیت خراب ہوگی. اس نے اپنے والد سے مشورہ کیا. وہ والد نے کہا سی سی ڈی کے نام سے تو بڑے بڑے برج کانپتے ہیں تو ان کو بھی میں ڈرا لوں گا. وہ ان کو اس نے جا کے وہ جو باہر بیٹھا ہے نا اس کے بیٹے نے اس کو فون کیا کہ بھئی تمہارا آج کے بعد ہمارے اس کال سینٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. وہ نوجوان تھے, آپ کو پتا گرم خون ہوتا ہے, وہ رفع ڈال دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یا ہمیں ہمارے پیسے دو, ٹھیک ہے, بصورت دیگر آپ اس میں سے وہ کیا کہتے ہیں ہم سے پیسے لے لو, پارٹنرشپ علیحدہ علیحدہ کر لو. ایسے تو نہیں ہو سکتا. وہ سے کہتا ہے کہ میرے ابو جون سے ہے نا وہ سی سی ڈی میں ہیں, اچھا, تو وہ تمہیں تمہاری لاش نہیں ملنے دیں گے. وہ بچے ہوتے ہیں, وہ ضد میں آ جاتے ہیں. اور ایک دن سچی مچی فیاض صاحب, یہ جو مدعی ہے نا اس مقدمہ کے مرزا شبیر صاحب, ان کے سکا بھتیجا جو پاکستان میں ہوتا ہے اسے اٹھا کے سی سی ڈی سینٹر لے جاتے ہیں. اچھا جی, بغیر کسی قصور کے, بغیر وجہ کے. اور پھر پیچھے سے ظاہر ہے مرزا شبیر صاحب جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں بھی جے اگر تو اپنے بھتیجے کی چاہیے زندگی تو ادھر ایک ایک چیز کاغذ انہوں نے تیار کرائے ہوتے ہیں. اچھا, کہ تمام بزنس لکھ دو. وہ ایک ذہین آدمی ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ چٹھا صاحب اوپر بیٹھے ہیں, میرے سے ظلم تو ہو نہیں سکتا. وہ اس کو جو کہتے ہیں سب انسپیکٹر صاحب لکھ دیتے ہیں اور اپنا بھتیجا لے جاتے ہیں. وقتی طور پہ ہر چیز مان جاتے ہیں, بزنس دے کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بعد میں ان کا ہاتھ, ان کی رسائی ہو جاتی ہے چٹھا صاحب تک. ٹھیک ہے. وہ چٹھا صاحب کو سارا معاملہ ان تک پہنچاتے ہیں. چٹھا صاحب بھی ایسے نہیں ہے کہ کسی نے بتایا تو وہ کہا جی کر دو. وہ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں. بالکل. وہ جو کمیٹی ہے وہ انکوائری کرتی ہے تو مرزا شبیر صاحب سچے ثابت ہو جاتے ہیں. اچھا.
پھر چٹھا صاحب ایسی افہام و تفہیم کرتے ہیں، ایسی جسٹس کرتے ہیں ہوں، کہ کمال ہو جاتا ہے. آپ یقین مانیں گے جو فیاض سب انسپیکٹر ہیں ہوں، وہ بھی اور ان کا بیٹا اس وقت حوالات میں ہے. اسی حوالات میں جس حوالات میں اس نے مرزا شبیر صاحب کے بیٹے کو رکھا تھا، زبردستی جس سے کاروبار لیا ہاں تھا. بتے کے کہہ لیں میں تو سیدھے ہوں، لفظوں میں بتا لیا تھا، اسی حوالات میں ہے. اور چٹھا صاحب نے ان کا تمام بزنس ان کو واپس کر دیا، ان 2 بچوں کو واپس واپس ٹرانسفر کر دیا. اور لالچی جو ہے وہ سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں اب حوالات میں. بے شک. اچھا شاہ جی، جب سے سی سی ڈی بنی ہے، بالخصوص سی سی ڈی کے اندر جو احتساب کا عمل ہے یہ بھی بہت تیزی سے چل رہا ہے، تو لوگ تنقید کرنے والے ابھی تک باز کیوں نہیں آ رہے؟ احتساب کا عمل یہاں سے دیکھ لیں، سی سی ڈی کا لاہور کا جوید اقبال تھا، وہ اپنے انجام پہ پہنچا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی پولیس والے جنہوں نے کوئی اس طرح کا حرکتیں کی، کسی کو معافی دی سہیل ظفر نہیں، چٹھا صاحب نے؟ بالکل نہیں دی. نہیں نہ دی. تو پھر کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ یہ تنقید بھلا کون کر رہے ہیں؟ کون کر جو رہے ہیں؟ کرمنل مینٹیلٹی کے، جن کے رشتہ دار کرمنل ہیں، جن کے ذہن میں جرم پھنسا ہوا ہے، ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو کرائم کر رہے ہیں. ادروائز جو جینٹل مین ہے وہ تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. لوگ تو دن رات مجھے فون کر کر کے اتنے پیغام دیتے ہیں کہ چٹھا صاحب کو ہمارا یہ پیغام دیں، ہم نے دعائیں کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے عمرہ کر رہے ہیں، ہم ان کے نام پہ یہ کر رہے ہیں. لوگ تو اس شخص کی زندگی کی دعائیں کر رہے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں شاہ جی کہ لوگ حرم پاک میں کھڑے ہو کر سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا صاحب کا نام لے لے کر دعائیں کر رہے ہیں. لیکن ابھی جیسا آپ نے کہا کرمنل ذہن کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک باز نہیں آئے. تو شاہ جی یہ جو پکڑے گئے ہیں دونوں، ابھی یہ گرفتار ہیں، گرفتار ہیں، باپ بھی اور بیٹا بھی. ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ دیکھیں نا، ایک بندے کی اتنی عزت بنی ہے، وردی پہن کے، شیر کی کھال ہے. جب سے سی سی ڈی آئی ہے یہ تو ببر شیر کی کھال ہو گئی ہے. بالکل. اس میں تو اس کی اتنی عزت تھی، سارا کچھ تھا، وہ رل گیا، نوکری سے بھی گیا، پرچہ بھی بھگتے گا، کاروبار بھی گیا. تو عزت نہیں رہا صحیح نا. لالچ، اس لیے کہتے ہیں گریڈ از اے کرس، لالچ بری بلا ہے. لالچ بری بلا ہے. شاہ جی جس کام میں سی سی ڈی نے ہاتھ ڈالا تو لوگ اب بتا رہے ہیں کہ بس ہو چکی ہے. بالخصوص منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں ہوئی، منشیات سننے میں مل ہی آ رہا نہیں ہے رہی، لاہور میں ملنے نشے ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو رہے ہیں. اسی طرح ہی ہے. اور جو آن لائن سیٹ اپ تھا یہ منشیات ٹرانسفر کرنے کا، اس کو بھی بریک ڈاؤن کیا ہے کہ نہیں؟ ختم ہو گیا ہے. آن لائن چھوڑ کے کسی طریقے سے نہیں مل رہی لاہور میں. میں آج کافی جگہ پہ گیا تھا تو وہاں پہ زیادہ چرس تو اب ایک فیشن بن گیا ہوا تھا نا. وہ چرسیوں سے ملا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں بھائی دیکھنے نہیں مل رہی. میں کہ سناؤ پھر. وہ مجھے برا بھلا کہنے لگ پڑتا ہے. دیکھو جی شاہ صاحب آپ پروگرام کرتے ہیں تو پھر میں کہ میں پروگرام کروں یا نہ کروں، سی سی ڈی نے اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آنا. اچھا شاہ جی، ایک چیز اور بہت زیادہ نشے کے حوالے سے چل رہی ہے، ڈانسنگ پل کے لے کر. یہ ہیپی نیو ایئر گزری ابھی، تو اس میں سننے میں یہ آیا ہے کہ لاہور کے گرد و نواح علاقہ میں مختلف فارم ہاؤس میں پارٹیاں ہوئی ہیں اور وہاں پر ڈانسنگ پلز کا بے دراغ استعمال ہوا ہے. ان کے خلاف ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جو سی سی ڈی کو تھوڑا سا اس کا گراف نیچے لانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں. میں بھی پوش علاقے میں رہتا ہوں، اس دفعہ کوئی پارٹی نہیں ہوئی. اچھا. ہاں جی، اگر کسی نے ایک آدھا ہوائی فائر کیا تو اس علاقے کا ایس ایچ او اڑا دیا انہوں نے. ہاں جی، یہ صرف سوشل میڈیا پر افواہیں بس 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 بس. بہت مہربانی شاہ جی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سی سی ڈی نے اپنے ہی سب انسپیکٹر کو حوالات کے اندر بند کر دیا. یہ ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب کا مشن. غریب کو تو وہ انصاف فراہم کر ہی رہے تھے، اور جو اپنے ادارے میں کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف بھی بہت تیزی سے احتساب ہو رہا ہے. آپ اس پروگرام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اور شاہ جی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.